اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منور ستی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سزا کی معطلی کے خلاف جو سماعت تھی اس میں بڑا ہنگامہ خیز بحث ہوئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آج جب سماعت کا آغاز کیا تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ مجھے آج ہی نامزد کیا گیا، لہذا مجھے 2 ہفتے کا ٹائم دیا جائے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسا بہت برہم ہوئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے بہت گرجے برسے اور انہوں نے بہت زبردست باتیں کی، جس کے باعث چیف جسٹس کو پہلی دفعہ دباؤ میں دیکھا گیا ہے اور وہ 2 ہفتے کا ٹائم تو دینا چاہتے تھے، لیکن لطیف کھوسا کے ان جملے کے جناب آپ ایسے کریں نا، اب ریجیکٹ کر دیں ہماری درخواست، آپ نے اگر ضمانت نہیں دینی تو نہ دیں، آپ بے شک ریجیکٹ کر دیں اور آج ہی دیں، کیونکہ 3 سال سے جو کم سزا ہوتی ہے اس کی نظیریں موجود ہیں، اور میں یہ تمام مسائل اور فیصلے جو ہے ان کی کاپیاں لے کے آیا ہوں اور پورا ریکارڈ لے کے آیا ہوں کہ کس کس کیس میں کیا کیا جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف ملا، ملزمان کو، اور آج ہی آپ ریجیکٹ کر دیں، جس پر میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ 2 دن کے لیے یعنی پرسوں تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے۔ ایک تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ جب عمران خان صاحب کے وکلاء حضرات نے توجہ دلوائی عدالت کی کہ جناب ایک تو وکلاء کو ملنے نہیں دیا گیا، آپ کے حکم کی جو ہے وہ بار بار خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور وہاں جیل انتظامیہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی، تو حیرت انگیز طور پر چیف جسٹس اسلام آباد جسٹس عمر فاروق نے کہا کہ مجھے جیل رولز کا پتہ نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے کہ اتنی بڑی عدالت کا جج، جس کا کام ہی روزانہ لوگوں کو سزائیں سنانا، لوگوں کو جناب ضمانتیں دینا، لوگوں کو جیل سے چھڑانا، لوگوں کو جیل میں بند کروانا، اس کو جیل کا رول کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اتنی بڑی عدالت کا چیف جسٹس بن گیا ہے۔ دوسری بات جو ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ جناب آج میں پھر آرڈر پاس کر لیتا ہوں، لیکن یہ پریکٹس یہ دیکھی گئی ہے کہ یہ تقریباً 5 بجے 4 بجے کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت کا فیصلہ دیتی ہے کہ جناب اتنے وکیل مل سکتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 6 بجے گنتی بند ہو گئی، آج نہیں ہو سکتا، بلکہ 5 بجے گنتی میرے خیال بند ہو جاتی ہے۔ اب صورتحال اس کی یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر جو ہے یہ پرسوں کو جمعرات تک یہ ملتوی کی گئی ہے، کیونکہ کل سپریم کورٹ میں عمران خان کا کیس لگا ہوا ہے اسی مقدمے میں ضمانت کا، تو ظاہر ہے وہ کل کہیں گے کہ جی بدھ کو تو ہم سماعت کر رہے ہیں، کل جمعرات کو ہائی کورٹ کی اس کی سماعت ہے تو اس کا انتظار کر لیتے ہیں، تو یہ جان بوجھ کر، جبکہ عام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ جمعرات کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیماری کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں جمعرات جمعہ کو، چونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ملزم کو جیل میں رکھنا ہے اور ایک بے گناہ قیدی کو، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بھی ہے کہ ایک بے گناہ قیدی عمران خان، جس کی ایڈیشنل سیشن جج اٹک جناب شفقت اللہ صاحب ان جج کا نام ہے، انہوں نے 15 روزہ اپنی روٹین کا جیل وزٹ کیا، اور وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں، جس کی مصدقہ رپورٹ آپ ساتھ جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ اس رپورٹ میں جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک قیدی ہے 804 نمبر قیدی کے نام سے جو مشہور ہیں عمران خان صاحب، ان کے لکھا جا رہا ہے کہ ایک ایل ٹائپ کی ٹوٹل 2-2.5 فٹ کی دیوار وہ سامنے ہے، اور سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، جس میں وہ رفع حاجت اور نہانے کے لیے جب جاتے ہیں تو 2 فٹ کی دیوار ہے، اس سے ان کی پرائیویسی کمپرومائز ہوتی ہے۔ یہ اتنا شرمناک ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم، ایک قومی ہیرو جو پاکستان کی سماجی شعبے میں بھی بہت زیادہ خدمات ہیں ان کے ساتھ یہ کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایوان عدل کو ہل جانا چاہیے تھا، اس زنجیر کو اگر ہلایا گیا، آج پورا وکلاء کا ایک اسکواڈ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں موجود تھا، اور یہ صرف ایک بنیاد بنا کر اس وقت تک جیل سپریڈنٹ معطل ہو چکا ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کا یہ اس وقت تک پاکستان کے کام کو یہ خوشخبری کم از کم یہ خبر مل جانی چاہیے تھی، اس خوشخبری تو خیر یہ کیا ہے، لیکن اتنی خبر تو مل جانی چاہیے تھی کہ عمران خان کو B کلاس دے دی گئی ہے، اور عمران خان کے یہ کیمرہ وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ بھئی عمران خان کے ساتھ تو آپ جو مرضی کر لیں، اس نے باہر نہیں جانا، وہ نواز شریف کی طرح گیدڑ نہیں ہے
وہ ایک لیڈر ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ جیل کاٹے گا، وہ تکلیفیں برداشت کرے گا. یہی تو وہ 11-12 سال سے کہہ رہا ہے لوگوں خوف کے بت توڑ دو. آپ ایک غلط جگہ پہ پریکٹس کر رہے ہیں کچکانے کی. آپ نے نواز شریف اور زرداری دیکھے ہیں جو ڈیل کر لیتے تھے. یہ عمران خان ہے، اس نے ڈیل نہیں کرنی، یہ باہر نہیں بھاگنا، اس کو قانون کے تحت ڈیل کرو، اور یہی پاکستان کی ضرورت بھی ہے. اور انشاءاللہ جب کل یا پرسوں عمران خان صاحب جلد یا بدیر انشاءاللہ باہر آ جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ جتنی بھی اس کے تاخیری حربے استعمال کرے گی وہ عمران خان کے آئینی حق کو نہیں دبا سکے گی. آج لطیف کھوسہ صاحب بہت جارحانہ موڈ میں تھے، انہوں نے بہتر انداز میں نمائندگی کی. یہ آج عدالت تو 2 ہفتے کے ٹائم دینے پہ بالکل تلی بیٹھی تھی، لیکن جب انہوں نے انسسٹ کیا کہ آج ہی فیصلہ دے دیں، آپ مخالف دے دیں، آپ ہماری درخواست کو ریجیکٹ کر دیں، آپ ضمانت نہ دیں، آپ اس کی سزا کو معطل نہ کریں، آپ بے شک اس کو بری نہ کریں، آپ دیں، ہم سپریم کورٹ سے جا کے انصاف لے لیں گے. تو جب یہ صورتحال دیکھی تو اب دیکھتے ہیں کہ پرسوں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ امید اچھے کی رکھنی چاہیے، بے گناہ کو اللہ ضرور اس کا پھل دیتا ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم عمران خان کی قیادت میں اوج ثریا دیکھے گی.